اس لیے عقیدے کے سلسلے میں اللہ کی ذات اور صفات پہلی چیز ہے جو ہمیں بتاؤنی چاہیے، اور انبیاء علیہ السلام اس کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کے فرق پڑتا ہے ہمارے میں اور یہودیوں کے عقیدے میں۔ ان کے نزدیک اللہ کی ذات ہے اور ایک ہے، یہودی مانتے ہیں خدا کی توحید، اور وہ کہتے ہیں صفات کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے اور اس کی صفات بھی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی اکثر آیات کے آخر پہ تم دیکھو نا، اللہ کا کوئی نہ کوئی نام آتا ہے، وَهُوَ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ، ان ربی غنی کریم وغیرہ وغیرہ۔ جتنی صفات میں آتی ہیں وہ یہودیوں کے بھی رد میں ہے کہ جو تم صفات خداوندی کو نہیں مانتے تمہیں ماننا ہے۔ اور دوسری چیز عقیدے کے باب میں وہ نبوات ہیں۔ ہر نبی اپنے لیے دعوت دیتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم اور فرض تھا کہ وہ اپنے آپ کو نبی مانتے، کہتے، اور انہوں نے کیا۔ اسی لیے نبی پر بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے پر درود بھیجے اور سلام بھیجے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا۔ انبیاء علیہ السلام نبوات کی تعلیم دیتے ہیں، اور جس نبوت کی وہ تعلیم دیتے ہیں، خدا کی بندگی کیسے، عبادت کیسے، مال میں کیا ہے، جان پہ کون سی عبادت فرض ہے، حج کے لیے جانا ہے وغیرہ وغیرہ، اور صحیح عقیدے کی۔ اور تیسری چیز جو عقیدے میں ہے، یہاں پہنچ کے شبہات کا ورود ہوتا ہے، اور اس پر آدمی کبھی کبھی اٹک جاتا ہے۔ شہوات کے بعد یہ جو عقیدے کی تیسری قسم ہے، اس کو عبور کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری قسم عقیدے کی ہمارے نزدیک وہ صرف سمعیات ہیں، یعنی انسان نے جو کچھ سنا، صحیح واسطے سے اس تک پہنچا، اس پہ ایمان لانا فرض ہے۔ یہاں پہنچ کے عقل بیکار ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عذاب ہوتا ہے، پوری امت 1500 سال سے نسل در نسل تعلیم دیتی چلی آئی ہے کہ بچوں قبر کے عذاب کی پناہ مانگو، اس سے بچنا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب یہ تیسری چیز ایسی ہے کہ کوئی کہے عقل سے ثابت کرو، نہیں کر سکتا۔ یہاں پہنچ کے جس طرح عشق میں آدمی اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، بالکل یہاں پہنچ کے اپنے آپ کو نبی کی خبر کے حوالے کرنا ہوتا ہے کہ حضرت میری عقل کچھ بھی کہتی رہے، آپ جو فرماتے ہیں وہ سچ۔ یہاں پہنچ کے علامہ اقبال جو کہتے ہیں نا، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ رازی جو عقل کے امام تھے ہار گئے، اس لیے کہ عقل سے کیسے ثابت کر لو گے کہ عذاب قبر ہوتا ہے؟ عقل سے کیسے ثابت کر لو گے کہ ہم مریں گے اور ہمارا سارا جسم مٹی میں مل جائے گا اور خدا اس سے پھر دوبارہ ہمیں پیدا کر لے گا؟ عقل سے کیسے ثابت کر لو گے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور یہ ہوا اور یہ ہوا؟ عقل کہاں اتنا دور تک چل سکتی ہے، تھوڑا سا چلتی ہے پھر تھک کر بیٹھ جاتی ہے۔ کمال کی بات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، انہوں نے کہا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اشعار میں، اور علامہ اقبال نے بھی اسی کو کہا، انہوں نے کہا کہ بو علی در غبار ناقہ گم کرد، بو علی سینا عقل کو ٹیک ٹیک کے چل رہا تھا، اور عقیدے کی، محبت کی، عشق کی سواری جا رہی تھی۔ اس محبت کی سواری میں جو گرد اٹھ رہی تھی، وہ علی سینا چاہتا تھا کہ لیلا تک پہنچے، مگر ٹیک ٹیک کے عقل کے سہارے بڑھ رہا تھا۔ دست مجنوں محمل لیلا گرفت، مجنوں اٹھا اور عشق میں جو ایک جست اس نے لگائی، ایک چھلانگ لگائی، اور ہاتھ جا کر جو لیلا تھی اس جس چیز میں بیٹھی ہوئی تھی اس تک جا پہنچا۔ رومی جیت گیا اور ابو علی سینا اور رازی ہار گئے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ یہاں پہنچ کے
انسان ہدایت کو جو حاصل کرتا ہے وہ نبوت پر بھرپور یقین ہے، اس کا حق بنتا ہے یہ دیکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا۔ اس حق کے بعد جب ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فرمایا، بس اس کے بعد کوئی عقل نہیں، کچھ نہیں، یہاں پہنچ کے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ تو دو چیزیں ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک شہوات، اس کا تو خیر علاج ہے، لیکن یہ جو شبہات ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور ان شبہات کا وارد ہونا یہ فطرت انسانی میں ہے۔ اور یاد رکھو شبہات کا ورود اور اس کا زائل ہونا اور شبہات کو یقین میں تبدیل کرنا، اس کا واحد علاج اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہے، اور بس۔ وہ کبھی کبھی کوئی جملہ کہتے ہیں اور دھائیوں کے شبے دل سے نکل جاتے ہیں، کبھی کوئی ایک لفظ بول دیتے ہیں اور انسان کا دل اجلا ہو جاتا ہے۔ وہ پر حکمت صحبتیں اور وہ صالح لوگوں کے ساتھ رہنا انسان کو کیسا تبدیل کر دیتا ہے، صبح کچھ ہوتی ہے، شام کچھ ہوتی ہے، ہر لمحہ اس کا آفاق کا نیا ہوتا ہے، اس کا سفر بھی بڑا طویل ہوتا ہے۔ تو اس سفر میں جو نئی کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، اس مشاہدے کے بعد اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، اور جہاں باری تعالیٰ اجازت دے یا وہ الہام کر دیں، وہ اس نئی کائنات کے بارے میں کہتا ہے کہ ہر لمحہ جتنا میرا شوق بڑھ رہا ہے، اتنی میری سواری تیز ہو رہی ہے، اتنی ہی نئی کائنات مجھ پہ کھل رہی ہے۔ قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری تھی جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں۔ وہ کہتا ہے کل جس پہ بجلی گری ہے نا، توبہ استغفار میں اس مقام پہ تھا، دفع کرو اس کو، میں تو کسی اور کائنات میں پہنچ گیا ہوں۔ اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو گمراہی پر چھوڑ دینا ہوتا ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صحبت صالح میں رہے اور پھر صحبت صالح سے دور ہو گئے، یہ گمراہی کا باب کھل گیا۔ اب باب کھلے گا شبہات کا، اور شبہات کا رد کرنا یہ 1000 گنا زیادہ مصیبت ہے بنسبت اس دنیا کے جہاں شہوات اور نفسانی خواہشات